پیر کی صبح ہر دوسرے آفس کی طرح وہاں بھی کاموں کی افراتفری پھیلی تھی۔ جواہرات باریک ہی سے کوریڈور میں چلتی آ رہی تھی۔ گزرتے لوگوں کے سلام کا مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی وہ ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی۔ راہداری کے سرے پہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کھول کر اندر آئی تو راستے بھر کی مصنوعی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتے ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس ٹائپ کرنے لگا۔ اس کا کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا تھا اور وہ مصروف لگ رہا تھا۔ خیریت؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ لڑکا 2 دن سے تمہارا سارا ڈیٹا لے کر بیٹھا ہے اور تم اتنے سکون سے کام کر رہے ہو۔ میز پہ ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے وہ تشویش سے بولی۔ پہلی بات، میرے ڈاکیومنٹس سیکیورٹی کی تہوں میں تھے جنہیں وہ نہیں توڑ سکتا۔ میں ابھی 4 بندوں کے ساتھ اس کے گھر پہ دھاوا بول سکتا ہوں، اس کے سارے کمپیوٹرز اور فائلز نکال سکتا ہوں، مگر میں اس کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ اس کے پاس میری کوئی کمزوری ہے۔ کرسی گھما کر ماں کو دیکھتے ہوئے ہاشم تحمل سے کہہ رہا تھا، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی میرا اتنا سارا ڈیٹا کاپی بھی کر سکتا ہے۔ خیر، جو بھی ہو وہ میرے پاس سب سے پہلے آئے گا، اور بالفرض اس کے پاس کچھ ہے بھی تو اس کو خاموش کروانے کے 101 طریقے آتے ہیں مجھے۔ اب اپنی پریشانی کی دوسری وجہ بتائیں مجھے۔ جواہرات نے گہری سانس لی، انگلی سے بال پیچھے کیے اور کرسی پہ بیٹھی۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ آج پھر نہیں آیا؟ خیر گھر پہ سو رہا ہوگا۔ وہ گھر پہ نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ ہاشم نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ ہاں، شیرو کدھر ہے؟ اسے ڈھونڈ کر خبر دو مجھے۔ اور فون میز پر ڈال کر ماں کو دیکھا۔ مل جائے گا، آخر کہاں جانا ہے اس نے؟ وہ ڈسٹرب ہے شادی کی وجہ سے، اسے سمجھاؤ ہاشم۔ میں سنبھال لوں گا، کیوں فکر کرتی ہیں؟ سعدی کو بھی تمہیں سنبھالنا ہوگا، کیونکہ جب تک سعدی کو سزا نہیں ملے گی شیرو کا غصہ ہلکا نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ممی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم شیرو کو اس کا غصہ نکالنے کے بجائے غصہ کم کرنا سکھائیں؟ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی، تم سعدی کا کچھ کرو۔ وہ ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ جتنا سعدی اس کا راستہ کاٹے گا اتنا ہی شیرو ہائپر ہوگا۔ ہاشم کچھ کہنے لگا تھا مگر موبائل بجا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، پھر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شوٹنگ کلب گیا ہے اور وہ ٹھیک ہے، میں مل لوں گا اس سے، بے فکر رہیں۔ نرمی سے مسکرا کر وہ آگے جھکا اور جواہرات کا ہاتھ دبایا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ ہاشم پھر سے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ دوست ہیں دل میں، ذہن میں دشمن، کوئی بھی مجھ سے دور نہیں ہے۔ سعدی نے گلاس ڈور کھولا۔ اندر آفس میں سارا کرسی پہ براجمان، گردن ترچھی کیے ایک فائل پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بس نگاہیں اٹھا کر اسے آتے دیکھا اور واپس لکھنے لگی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور رخسار سرخ گلابی ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سارا، میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے، فیلڈ رپورٹ تیار ہے۔ اس نے سلام کے بعد کہتے ہوئے کاغذوں کا بنڈل میز پر رکھا۔ آپ کی تعریف؟ سارا نے لکھتے ہوئے پوچھا۔ سعدی نے اچھا والے انداز میں ابرو اٹھائی۔ آپ اکثر کرتی رہتی ہیں، کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ سارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر انگلی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے سیدھا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا۔ سارا نے قلم کی پشت لبوں سے لگائے اسے دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی شکل دیکھی بھالی ہے۔ اوہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ اس پروجیکٹ کے سینئر انجینئر ہیں۔ جی میم، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک چھٹی کی درخواست دی تھی جو اپروو بھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے چھٹی ختم ہونے سے پہلے آنے کی زحمت کیوں کی؟ پہلے میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اسی طرح خفگی سے اسے دیکھتی رہی۔ سعدی پھر سے بیٹھا اور بنڈل اس کی طرف دھکیلا۔ آپ کا کام وقت سے پہلے کر دیا ہے، فیلڈ پہ جانے کی ساری تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ اب آپ وہ شکایت بتائیں جو آپ کو مجھ سے ہے۔ سارا نے فائل بند کی، ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے سعدی، تھر کے اس فیلڈ پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان سب کے اوپر اس عہدے پر پہنچنے والی میں واحد عورت ہوں۔
اور اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ میرے جیسے ذہین اور قابل سینئر انجینئر کا ساتھ ہونا۔ سادے کی زبان پھسلی۔ اپنے کام سے کمیٹڈ ہو کر رہنا اور بلا وجہ کے ناغوں سے پرہیز کرنا۔ آپ کو پتہ ہے میں بلا وجہ چھٹیاں نہیں کرتا۔ اب بھی کئی کام تھے تو وہ خاموش ہو گیا اور سنجیدہ بھی۔ اتنے اہم کام کہ تم نے مجھے فارس کے رہا ہونے کا نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ پوچھا تھا میں نے، تم نے تو بات بدل ٹال دی تھی۔ اچھا نا، اب تو پتہ چل گیا آپ کو۔ وہ خوشگوار انداز میں گفتگو کی نوعیت بدلنے لگا۔ سارا اب فکر مندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم بہت پراسرار ہوتے جا رہی ہو۔ اب تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں۔ پھر کون ہے وہ؟ کیا اسی نے وارث کو؟ سارے شکوے بھول کر سارا نے آگے ہوتے احتیاط سے پوچھا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لیں اور یہ سب مجھے سنبھالنے دیں۔ مسکرا کر بشاشت سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کی آنکھوں میں شکایت پھر سے اود کر آئی۔ لڑکے، تم اگلے ماہ مجھے فیلڈ پہ اپنے ساتھ چاہیے ہو، تیاری کر لو۔ راجر باس مسکرا کر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور جانے کو مڑ گیا۔ سارا نے بمشکل مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ یہ سادی بھی نہ۔ یہ ہیں اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے۔ کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ نوشیروان شوٹنگ پوائنٹ پہ کھڑا تھا۔ اس کی لین میں ایک پتلا پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پستول پکڑے، بازو سیدھے کیے، ایک آنکھ بند کیے نشانہ باندھا۔ کانوں پہ پہلے ہی ہیڈ فون ٹائپ ایرو پروٹیکشن پہنے ہوئے تھا اور آنکھوں پہ زرد گلاسز۔ تاک کر اس نے فائر کیا۔ 1 2 3 4۔ سب دل کے آر پار لگے۔ دل ٹوٹنے اور پھٹنے سے بچا رہا۔ ہاتھ سیدھا رکھو، کندھے مت جھٹکو۔ اس پوائنٹ کو دیکھو۔ اپنے قریب ہاشم کی مدھم آواز سن کر وہ چونک کر مڑا۔ گلاسز لگائے، کیپ پہنے ہاشم اس کو دیکھے بنا آگے ہو کر اس کے ہاتھ کو سیدھا کر رہا تھا۔ نوشیروان نے ہولے سے سر جھٹکا، بیزاری ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ وہ ہاشم کی آمد سے بیزار نہیں ہوا تھا سو ناکام رہا۔ اس کا بازو سیدھا کر کے ہاشم پیچھے ہٹا۔ اب نشانہ لو، پوری یکسوئی سے۔ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ پتلے کو دیکھ کر بولا۔ نوشیروان نے پتلے کو دیکھا، پلکیں سکیڑیں، گہری سانس اندر کھینچی اور فائر کیا۔ دل اب بھی نہیں پھٹا۔ وہ اکتا کر سر جھٹکتا ایک طرف ہو گیا۔ مشین نے وہ پتلا پیچھے کر کے فریش پتلا سامنے کیا۔ ہاشم اس کی جگہ پر آ کھڑا ہوا، پستول کا اوپری حصہ پیچھے کر کے لوڈ کیا۔ شہرین نہ اتنی خوبصورت ہے نہ اتنی متاثر کن کہ تم ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑا پستول تاک کر نشانے پہ رکھتے وہ بولا۔ وہ آپ کی بیوی رہی ہے؟ شیرو سر جھکا کر جوتے سے فرش مسلنے لگا۔ وہ اس موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم بتاؤ، تمہاری وہ پسند تھی، محبت تھی یا عشق تھی؟ سامنے دیکھتے ہوئے ہاشم نے فائر کیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ شوٹنگ رینج کے اس اندرونی کمرے میں گونجی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں پتلے کے دونوں ہاتھوں پہ لگیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیرو نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ فرق پڑتا ہے۔ اگر یہ پسندیدگی تھی تو شام تک تمہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہوئے اس نے پھر فائر کیا۔ دونوں آنکھوں کے بیچ گولی نے سوراخ کر دیا۔ اگر محبت تھی تو کچھ دن لگیں گے۔ زوردار گونج کے ساتھ اگلی گولی پیشانی پہ ماری۔ اور اگر عشق تھا تو پتلے کا نشانہ لیے نظروں کے سامنے سرخ رومال سا لہرایا۔ ریڈ، سرخ، تو پھر یہ لا علاج ہے۔ آخری گولی دل پہ ماری۔ دل پھٹ گیا۔ ہاشم نے گلاسز اتارے، آنکھیں سکیڑ کر تنقیدی نگاہوں سے پتلے کا جائزہ لیا، جسے اب پیچھے لے جایا جا رہا تھا۔ پھر علامتی طور پہ پستول کی نالی پہ پھونک ماری، اسے پینٹ کی پچھلی جیب میں ارسا اور پرسکون سا نوشیروان کی طرف مڑا۔ پسند سے زیادہ، محبت سے کم۔
وہ جوتے سے مسلسل فرش مسل رہا تھا۔ یا شاید شہرین کہ تمہیں استعمال کرنے سے زیادہ صدمہ تمہیں سعدی کے کہنے پہ استعمال کیے جانے پہ ہوا ہے۔ نوشرواں کے جھکے چہرے پہ مارے اہانت کے سرخیاں دوڑنے لگیں، مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہاشم نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ سعدی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، معلوم ہے؟ نوشیروان نے سلگتی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈی اے زمر سے؟ ہاشم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور اس کی نظر میں ہم اسے گرا چکے ہیں۔ ان کے خراب تعلقات نیکلس برآمدگی کے بعد مزید خراب ہو جائیں گے۔ جلد سعدی میرے پاس آئے گا اور میں اپنے طریقے سے اسے سنبھال لوں گا۔ اگر وہ میرے لیے کام کرنے لگ جائے تو سوچو ہمارا غلام بن کر ہمیں کتنا فائدہ دے گا۔ وہ کبھی ہمارا غلام نہیں بنے گا، ناممکن۔ اور اتنا تو نوشیروان سے جانتا ہی تھا۔ میں اسے اندیکھی زنجیروں میں جکڑ لوں گا شیرو، ایک دن وہ میرے لیے کام کرے گا۔ اس کا ٹیلنٹ ہمارے حق میں استعمال ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو ابھی بھی سعدی کی فکر ہے؟ نوشیروان کے اندر غصے کی نئی لہر دوڑی۔ وہ ساری زندگی مجھ سے مقابلہ کرتا آیا ہے، ہر جگہ مجھے پیچھے کر کے خود لوگوں کی تحسین بٹورتا آیا ہے۔ اس کے سامنے کبھی میں کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی اس کا معترف ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خوددار اور ذہین نوجوان ہے، اس میں وقار ہے اور وہ رشتوں کا پاس کرنا جانتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اور مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو عزت کرانی پڑتی ہے۔ اور یو نو وٹ، میں یہاں کھڑا ہو کر سعدی کی صلاحیتوں پہ 2 گھنٹے مزید بھی بول سکتا ہوں، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، کیونکہ میرے بھائی تم ہو۔ اس لیے اس شہرین ٹراما سے نکلو، آج پورا دن اس کا سوگ منا لو اور کل صبح تم مجھے مضبوط اعصاب کے ساتھ واپس آفس میں نظر آؤ، اور اس بارے میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سختی اور درستی سے اس نے کہا تو شیرو کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ اس نے جی کہہ کر سر جھکایا۔ ہاشم اس کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان نے گلاسز اب ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے، دنیا اب ذرا واضح نظر آ رہی تھی۔ اب تو سیل درد تھم جائے، سکون دل کو ملے، زخم دل میں آ چکی ہے اب تو گہرائی بہت۔ لاؤنج کی چوڑی کھڑکی کے باہر دھوپ پگھل رہی تھی، کچن میں تلتے کبابوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بہت محبت و اپنائیت سے صوفے پہ سر جھکائے فارس کو دیکھ رہے تھے۔ قریب ہی سعدی کھڑا فائل کے صفحے پر پلٹ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے سعدی نے ان کا دوائیوں کا باکس کھول کر دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کتنی گولیاں چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ نے 2 ہفتے میں صرف 11 روز کی دوا کھائی ہے۔ فارس نے خاموشی سے بس نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، البتہ انہوں نے مسکراتے ہوئے تفتیش کرتے لڑکے پہ نظر ڈالی۔ وہ ختم ہو گئی تھی، یہ نئی منگوائی ہے، صداقت سے پوچھ لو۔ بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرا پوتا آتا جاتا ہے، اس سے اچھی دوا کیا ہوگی میرے لیے؟ انہوں نے سعدی کا بازو چھو کر فارس سے تائید چاہی۔ فارس جو آگے ہو کر الرٹ سا بیٹھا تھا زبردستی مسکرایا، پھر وہی سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ بے آرام سا بیٹھا تھا۔ میں اس بات کو ابھی ٹال رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا۔ سعدی تنبیہ کرتے ہوئے کھڑکی تک آیا اور باہر دیکھنے لگا۔ جہاں پورچ میں اس کی کار کھڑی تھی دوسری کوئی کار نہ تھی۔ زمر میڈیکل چیک اپ کے لیے گئی تھی اور اس کو آتے آتے بھی 2-3 گھنٹے لگ جانے تھے، سو وہ بے فکر تھا۔ آگے کیا کرو گے فارس؟ وہ اب نرمی سے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ پرانی نوکری واپس لینے کی کوشش کروں گا، وہ رسمی سے انداز میں بتانے لگا۔ اگر کوئی مدد؟ فارس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا۔ میرے پاس کچھ سیونگز ہیں، بہت ہیں میرے لیے۔ آپ نے پہلے ہی بہت احسان کیے ہیں مجھ پہ، مزید نہ لوں گا، نہ لیتے اچھا لگوں گا۔ بنا کسی تاثر کے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم رہا ہو جاؤ گے، جج کو تمہاری بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ فارس نے ترچھی نظروں سے باہر دیکھتے سعدی کو دیکھا۔ جی، سعدی بھی جانتا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چونگم چباتے سعدی نے موڑے بنا کہا، میں نے سنا نہیں، کیا کسی نے میرا نام لیا؟ اور کسی نے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑ لیا۔
مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اچھا لگ رہا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر۔ اوہ! سعدی نے بے اختیار چنگم اگلی اور ڈسٹ بن میں پھینکی، پھر گھبراہٹ سے باہر دیکھا۔ نیلی کار اس کی کار کے پیچھے رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہی تھی۔ گھنگریالے بال ہاف بندھے تھے اور اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ ایک جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ 2 بجے سے پہلے نہیں آئیں گی۔ سعدی ہلکا سا بول پایا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اسے یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا جو سعدی دیکھ رہا تھا۔ زمر اس کی گاڑی کے پاس رکی، پھر اچنبے سے لاؤنج کی کھڑکی کو دیکھا۔ سعدی ادھر کھڑا نظر آیا کہ وہ شیشے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ آئی۔ سعدی مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ راہداری میں داخل ہوئی تھی کہ ٹرالی لاتا صداقت اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ باجی، آپ اتنی جلدی؟ ہاں، اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، ڈاکٹر کو کہیں جانا تھا۔ سعدی آیا ہے؟ وہ سیدھی ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی اور اس کی آواز پہلے ہی ادھر پہنچ گئی تھی۔ بڑے ابا نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ فارس ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ آج تو ہمارا سعدی اتنے عرصے بعد۔ چوکھٹ پہ زمر کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ فارس سامنے کھڑا تھا، ابا ویل چیئر پہ، سعدی کھڑکی کے ساتھ۔ فارس کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری، پھر صدمہ اور آخر میں شدید غصہ۔ اس کے لب بھینچ گئے، اتنی سختی سے گردن کی نسیں ابھرنے لگیں، تیز نگاہوں سے سعدی کو دیکھ کر جیسے جواب مانگا۔ فارس تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی طرف بڑھا۔ یہ آدمی میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی نکلا بھی نہ تھا جب وہ جواب طلب نظروں سے بڑے ابا کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس لمحے بھر کو رکا، پھر تیزی سے نکلتا گیا۔ اسے میں نے بلایا تھا زمر، بڑے ابا نے ملال سے اسے جاتے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ بے یقینی، حیرت و صدمے سے اتنا بلند بول رہی تھی کہ صداقت راہداری میں ہی تھم گیا۔ وہ بے گناہ ہے۔ اور میں بے گناہ نہیں تھی؟ آپ کو اس سارے معاملے میں معصوم نہیں لگتی؟ زمر، سعدی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو بالکل خاموش رہو، انگلی اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ سعدی نے سر جھکا لیا۔ مرکزی دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اگر آئندہ یہ آدمی میرے گھر میں داخل بھی ہوا تو میں یہاں نہیں رہوں گی ابا۔ فارس پورچ عبور کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اہانت اور ضبط سے اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ بڑے ابا کا دل بری طرح دکھا۔ وہ میرے اصرار پہ آیا تھا، اس کا کیا قصور؟ یہ سب۔ زمر نے پرس سے رپورٹس کے لفافے نکال کر زور سے میز پہ اچھالے۔ وہ سب بکھر کر نیچے لڑک گئے۔ یہ سب اس کا قصور ہے۔ آپ کے 2 بچے ایک ایک گردہ کھو چکے ہیں تو اس آدمی کی وجہ سے، اور آپ اسے اپنے لاؤنج میں بٹھا رہے تھے ابا۔ ابا، اس نے مجھے گولی ماری تھی، یہ وہی آدمی ہے۔ تم نے اسے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ مجھے پتا ہے یہ وہی تھا، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی پلٹ گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا۔ سعدی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، صوفے پہ براجمان ہوا اور اسے چکھا۔ مزے کا ہے، آپ بھی لینا۔ وہ ابھی تک دل مسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے، زرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے، بیچارہ ٹیکسی پہ گیا ہوگا۔ اور چھوڑیں بڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہیں، 4 سال جیل میں چکی پیس کر آئے ہیں، ٹیکسی پہ جا کر گھل نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا اٹھ کر دوسرا کباب اٹھا رہا تھا۔ وہ میرا مہمان تھا، گھر آئے کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ اور وہ تو تھا بھی معصوم۔ آپ ایسا کریں، اس نے کباب توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھوپھو کی شادی کروا دیں۔ بڑے ابا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرا سکتا ہوں؟ سعدی نے چباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر سوچا۔ ٹیکنیکلی ہاں، ہائپوتھیٹیکلی شاید، اور پریکٹیکلی تو بالکل بھی نہیں۔ امید سے شروع کی ہوئی بات کے آخر میں جھرجھری لے کر اسے سر جھٹکا۔ بڑے ابا ویل چیئر کے پہیے چلاتے اس کے قریب آنے لگے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جب 30 عبور کر جائیں اور ان کے پاس نہ ختم ہونے والے دلائل ہوں تو ان کو کوئی شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اور
غم زدہ مسکراہٹ سے سعدی کا چہرہ دیکھا، اور وہ تو اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی میں کیسے کرے گی؟ کباب میں کوئی ہڈی تھی شاید جو سعدی کی حلق میں پھنس گئی۔ وہ بے اختیار آگے جھک کر کھانسا، پھر چہرہ اٹھا کر اڑی رنگت کے ساتھ ان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ 6 فٹ کا پوتا 25 سال کا ہو کر لاہور باہر سے ڈگری لا کر سمجھتا ہے کہ وہ دادا کی دوائیوں کی پرچی پڑھ سکتا ہے، اور دادا اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا۔ سعدی نے بوکھلا کر دروازے کو دیکھا۔ آہستہ بولیے، میں آ کر دیا جاؤں گا۔ بڑے ابا اداسی سے مسکرائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے، ہمیشہ سے تھی، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا، تبھی راہداری سے قدموں کی آواز آئی۔ سعدی نے جلدی سے کبابوں کی پلیٹ واپس رکھی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جاب پہ نہیں جا رہے ہو آج کل؟ زمر اندر آئی، سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، لباس بدل کر فریش اور سنبھلی ہوئی تھی۔ منڈے تک آف لیا ہے، کچھ کام نپٹانے تھے، وہ بظاہر سرسری لہجے میں کہتے ہوئے گاہے بگاہے محتاط نظر اس پہ ڈالتا۔ اگر تمہیں میرا وہ رویہ برا لگا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو تو تمہیں میں حق بجانب نظر آؤں گی۔ نہایت ٹھنڈے لہجے میں وہ شروع ہوئی۔ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، میں جن کو پسند نہیں کرتی ان سے مل بھی لیتی ہوں، مگر جن سے نفرت کرتی ہوں، بالخصوص کسی ایسے شخص سے جس نے مجھے نقصان دیا ہو، تو اس کو میں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں مجھے اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ہلکے سے شانے اچکائے۔ سعدی نے سر ہلایا۔ وہ جذبات نہیں مگر ڈھیروں کرب چھپا کر آئی تھی۔ آئندہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو تکلیف دے زمر، اور جو دے چکے ہیں وہ ضرور بھگتیں گے۔ مجھے ان کے بھگتنے سے غرض نہیں ہے۔ مگر آپ تو انصاف قصاص پہ یقین رکھتی تھیں۔ معاف میں نے ابھی بھی نہیں کیا سعدی، مگر میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں خود کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ابا، آپ کو اس سے ملنا ہے تو ضرور ملے، مگر میری موجودگی میں یہ مت کیا کیجیے۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا نا۔ سعدی نے بمشکل خود کو کہنے سے روکا۔ سعدی چاہتا ہے ہم کل رات اس کی طرف کھانا کھائیں۔ بڑے ابا نے بات بدل دی، نہ تائید کی نہ انکار کیا۔ زمر نے سعدی کو دیکھا جو متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ شیور، ہم ضرور آئیں گے۔ سعدی کی رنگت واپس آئی، وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ ہم سب انتظار کریں گے۔ زمر کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی تھی، وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تم جسے نور صبح کہتے ہو، میں اسے گرد شام بھی نہ کہوں۔ رات کی سیاہ افشاں پورے شہر پہ جگمگا رہی تھی۔ کاردارز کے عظیم الشان قصر کے سامنے لون نشیب میں جاتا تو آگے انیکسی تھی۔ فارس دروازے پہ کھڑا چابیوں کے گچھے سے ایک لگا رہا تھا۔ جینس پہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، کف کلائی پہ موڑے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دروازہ کھلا، اس نے اندر قدم رکھا، بنا دیکھے دیوار پہ ہاتھ مارا اور سیدھا دوسرا بٹن دبایا۔ داخلی حصے کی بتی جل اٹھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر آیا، گردن گھما کر چھت، کھڑکیوں، دیواروں کو دیکھتا وہ راہداری سے گزر رہا تھا۔ گھر باہر سے پینٹ شدہ تھا کہ کاردارز اپنا گھر پینٹ کرواتے تو اس کا بھی بیرونی حصہ کروا دیتے کہ ان کے لون سے وہ دکھائی دیتا تھا۔ البتہ اندر سے گھر معمولی تھا۔ نارمل فرنیچر، چپس کا فرش، دیوار اور چھت کے ملنے کی جگہ پہ اکھڑا پینٹ۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ جواہرات نے یہاں کی صفائی کروا دی تھی۔ آج وہ صاف ستھرا سا پڑا تھا، مگر پھر بھی پرانا اور معمولی لگتا تھا۔ لاؤنج چھوٹا سا تھا، اس کے ایک طرف کھانے کی گول میز رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم الگ تھا، سیڑھیاں اوپر جاتیں۔ ایک طرف دروازہ تھا جہاں سے سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتیں۔ بیسمنٹ تہہ خانے کی طرح تھا، پورے گھر کے رقبے پہ پھیلا کمرہ جس میں ستون تھے مگر دیواریں ندارد۔ اس تہہ خانے میں کاٹ کباڑ تھا۔ فارس ادھر نہیں گیا، وہ اوپری منزل پہ آیا۔ آگے ٹیرس بھی تھا اور اندر دیوار پہ ایک تصویر تھی۔ تصویر میں وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا، بالکل ہلکا سا۔ ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، بال اب جیسے تھے، ساتھ ایک ساڑی میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی۔
اسٹیپ میں کٹے بال، بڑے جھمکے، جاذب نظر، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ فارس پلٹ گیا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ باتھ روم میں آ کر اس نے نل کھولا اور آستین موڑ کر وضو کرنے لگا۔ ٹیرس سے باہر روشنی میں نہایا کثر دکھائی دے رہا تھا، اندر ملازموں کی چہل پہل جاری تھی۔ جواہرات سربراہی کرسی پہ براجمان نزاکت سے چھری کانٹے سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ بیٹھا ہاشم پلیٹ پہ جھکا کھانے میں مگن تھا، اس کے موبائل کی میسج ٹون وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ جواہرات کے دوسرے ہاتھ بیٹھا نوشیروان بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ تم آج پھر آفس نہیں آئے؟ جواہرات نے کانٹا چلاتے بس نگاہیں اٹھا کر شیرو کو دیکھا، اس نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ آپ لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ ممی، ہاشم نے نگاہوں میں جواہرات کو تنبیہ کی، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا خیال تھا تم اب تک اپنے بھائی کو سمجھا چکے ہوگے، مگر یہ ہنوز اس عورت کے غم میں ہے جو اس کو گدھا سمجھ کر استعمال کر کے چلی گئی۔ آپ چاہتی ہیں میں ٹیبل سے اٹھ جاؤں؟ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ شیرو، بدتمیزی مت کرو، وہ ہماری ماں ہے۔ اور جس طرح ہاشم نے صرف نگاہ اٹھا کر سختی سے کہا تھا، نوشیروان نے گردن جھکا لی۔ جواہرات نے گہری سانس لے کر گلاس لبوں سے لگایا۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہارا بھائی تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ ہم نے تمہارا خواہ کا غصہ برداشت کیا ہے۔ تم ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ اگر سعدی نے، اور اس نام پہ نوشیروان کی کنپٹیاں پھٹنے کو تھیں، کچھ برا کیا بھی ہے تو تمہارے بھائی کے ساتھ، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا تو تم کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ نوشیروان نے کانٹا رکھ دیا، بس کھا چکا وہ۔ فارس چلا گیا؟ ہاشم نے دانستہ ماں کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ وہ ابھی ٹھنڈے انداز میں شیرو کی مزید کلاس لے سکتی تھی، مگر ہاشم کے مسلسل نگاہوں سے تنبیہ کرنے پہ گہری سانس لے کر بولی، مہمان سے 4 دن بعد بدبو آنے لگتی ہے، سو آج اس کا گھر تیار کروا دیا تھا۔ نوشیروان اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر بہرحال اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بڑے بھائی اور ماں کے سامنے سے یوں اٹھ جائے۔ ہاشم کا موبائل پھر بجا، اس نے ایک ہاتھ سے کانٹا لبوں تک لے جاتے دوسرے سے فون کان سے لگایا۔ جی جی، آپ کا کام ہو گیا تھا، میں صبح تک کیس فائل آپ کو بھجوا دوں گا۔ جی بالکل۔ اس نے پلیٹ پرے کی اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہاشم کے ہر وقت بجتے فون کے وہ عادی تھے۔ جی زمر، کیسی ہیں آپ؟ ان دونوں نے چونک کر اسے فون پہ کہتے سنا، میں نے آپ کو ایک کیس فائل کا کہا تھا۔ اوکے، وہ کاپی ہو گئی؟ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ اس نے رک کر سنا۔ آپ کدھر ہیں؟ خیریت؟ سعدی کی طرف؟ اچھا۔ ہاشم بات دہرانے کا عادی نہ تھا، مگر چونکہ یہ اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا سو وہ دہراتا گیا۔ نگاہ اٹھا کر شیرو کو دیکھا، وہ بھویں بھینچیوں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں جب آپ واپس آئیں۔ اچھا، صبح وہیں سے کوٹ جائیں گی؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سعدی قریب ہے تو میری بات کروا دیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات بھی نیپکن سے لپ تپ تپاتی ادھر ہی متوجہ تھی۔ کیا حال ہے سعدی؟ وہ بولا تو آنکھوں میں سرد مہری در آئی۔ نوشیروان نے ہوں کہہ کر استہزائیہ سر جھٹکا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ایسا ہے کہ صبح میری سیکرٹری تمہیں کال کر کے کل کی اپوائنٹمنٹ دے گی، ضرور آنا، میں انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ یہ گرایا آپ نے اسے ڈی اے کی نظروں سے کہ وہ ایک دفعہ پھر فیملی بن گئے؟ وہ کل آئے گا، میں اس سے بات کروں گا اور میں سب سنبھال لوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سعدی یوسف آبسیشن سے نکل آؤ۔ ہر فکرہ توڑ توڑ کر تحمل سے ادا کیا۔ نوشیروان، ریلیکس۔ جواہرات نے اب کے نرمی سے شیرو کا ہاتھ دبایا، اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال تاثرات چھپانے میں ماں اور بھائی جیسا ماہر نہ تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تب ہوتی اگر سعدی کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا جو ہمیں نقصان دے۔ میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ جواہرات نے قدرے تشویش سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔
کہاں جا رہے ہو؟ سرمد وغیرہ نے باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پہلے انکار کر دیا، اب چلا ہی جاتا ہوں، موڈ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جب تک یہ سعدی یوسف زندہ ہے میری زندگی مسائل کا شکار ہی رہے گی۔ سر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا، پھر جیسے اپنی ہی بات نے سوچ کا ایک نیا درد دکھایا۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ سعدی آخر؟ اتنے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں روز۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا مگر ہاشم بے اختیار سانس روکے اس کو دیکھنے لگا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس کے عقب سے قدرے برہمی سے پکارا۔ شیرو نے مڑے بغیر بائیں کا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہے وہ دوستوں کے پاس جا رہا ہے۔ آپ اگر اسی طرح ہر وقت اس کو منفی رخ دکھاتی نہیں تو وہ واقعی کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تمہارے خیال میں اس کی بھلائی نہیں چاہتی؟ کیا ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاشم واپس پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ شیور۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے، انگلی سے سامنے گیرے بال پیچھے کیے اور گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگی۔